یہی 3 فرضیے ہو سکتے ہیں. یہ جو اولاد ابراہیم ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی ابتدا بھی خراب انتہا بھی خراب. کچھ وہ ہیں کہ جن کی ابتدا بھی اچھی انتہا بھی اچھی. کچھ وہ ہیں کہ جن کی ابتدا خراب انتہا اچھی. تو یہ جو پہلا گروہ ہے کہ جس کی ابتدا بھی خراب اور انتہا بھی خراب، یقینی طور پہ حضرت ابراہیم کی دعا میں یہ نہیں شامل ہے. اب 2 گروہ بس بچتے. ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی ابتدا بھی اچھی اور انتہا بھی اچھی، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی ابتدا خراب لیکن انتہا اچھی، خاتمہ خیر کے اوپر ہو رہا ہے. یہی 2 گروہ دعائے ابراہیم میں شامل ہو سکتے ہیں. تو جناب ابراہیم کی یہ دعا کہ جس میں ان 2 گروہ کو گویا کہ شامل کیا، تو اللہ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ بھئی یہ عہدہ امامت اتنا عظیم ہے کہ ٹھیک ہے آخر میں اگر کسی نے توبہ کر لی ہے، راہ راست پہ آ گیا ہے، صراط مستقیم پہ آ گیا ہے، لیکن اگر ابتدا اچھی نہیں ہے، ابتدا میں وہ ظلم کا مرتکب ہوا، اب چاہے وہ کسی بھی قسم کا ظلم ہو، چاہے اپنی ذات پہ اس نے ظلم کیا ہو، چاہے خدا کے اوپر اس نے ظلم کیا ہو، چاہے معاشرے کے اوپر ظلم کیا ہو، چاہے کسی اور صورت میں ظلم کیا ہو، یہ جتنے بھی ظلم کے اقسام ہیں اگر کسی شخص کے اندر پائے جاتے تو ایسے شخص کو ظالم کہا جائے گا. ایسا شخص جو ہے وہ عہدہ امامت پیشوائی کا کیا حق نہیں رکھتا ہے، وہ اس حق سے محروم رہے گا. تو یہ حق کس تک پہنچے گا؟ یہ حق ان لوگوں تک پہنچے گا کہ جن کی ابتدا بھی اچھی ہے اور انتہا بھی اچھی. صلوات بھیجیں محمد. یہ مسئلہ ہے. ہمارے بزرگ علماء جو ہیں اشارہ کرتے ہیں کہ ختم نبوت اس وقت تک تمام نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس نبوت کے بعد امامت کو نہ تسلیم کریں. پیشوائی اور رہنمائی کی قیامت تک انسان کو ضرورت نہیں کہا جا سکتا کہ انسان جو ہے وہ قیامت تک اتنا عقل مند ہو چکا ہے کہ اب اس کو کسی پیشوا کی ضرورت نہیں اور کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں. ہر دور میں ہر زمانے میں ایک انسان کو آئیڈیل چاہیے، ایک نمونہ عمل چاہیے. عمل کے اعتبار سے انسان ایسا الگو دیکھے اور ایسا آئیڈیل دیکھے کہ جب اپنے عمل کا مقایسہ اور تقابل اس سے کرے تو عملی اعتبار سے اس کا وہ رہنما اس سے آگے بڑھے. ہر عمل علمی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، پارسائی کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، امانت داری کے اعتبار سے، جتنی بھی چیزیں ہر چیز میں وہ آئیڈیل وہ رہنما جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے. اب وہ دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں اور علوم و فنون سے بھی میں وہ مہارت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی جو نئے نئے جو ہے علوم منظر عام پر آ رہے ہیں تو یہ رہنما جو خدا کا کی جانب سے جس کو بنایا گیا ہے وہ ان سے ناواقف ہے. نہیں، کیونکہ اس سے تعلق ہے ماورائے مادہ سے، عالم غیب سے تعلق ہے. تو اس کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. جس چیز کو وہ چاہے وہ عالم غیب سے حاصل کر سکتے. عقیدہ علم امام میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ کسی بھی غیبی چیز کو اگر وہ حاصل کرنا چاہے کلما شاء، جب چاہتا ہے اس وقت اس سے باخبر ہو جائے، تو اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی نیا سا نیا علم اس کے لیے جو ہے وہ اجنبی نہیں ہے، اور اس نئے علم میں بھی وہ رہنمائی کرے گا اور بتائے گا. پیشوا اور رہبر ہمیشہ اس کو آگے رہے جو عملی طور کے اوپر انسانوں کی رہنمائی پیشوائی. اب یہ مسئلہ ہے کہ بعض لوگ امامت کا ایک غلط تصور لیتے ہیں. امامت کا جو تصور لیا جاتا ہے 2 تصور ہیں. ایک اہل بیت اطہار نے تصور پیش کیا امامت کا، اور ایک تصور وہ ہے کہ جو امامت کا اہل بیت اطہار کے مقابلے میں پیش کیا.
اہل بیت کا جو تصور ہے امامت کا، اس تصور کے اندر امام ہم جس کو مان رہے ہیں، جس کی ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ امام ہیں، وہ گویا کہ ہماری ذات پر ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی ولایت اس کو اولا بھی تصرف کی بھی نہیں، وہی ولایت ہے جو نبی کو حاصل۔ نبی کی ولایت کے سلسلے میں قرآن نے صاف الفاظ میں اشارہ کیا، النبی او اولا، نبی جو ہے وہ اولویت رکھتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی ایک مومن جتنا اپنی ذات پہ حق نہیں رکھتا ہے، نبی اس پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو جو جانشین نبی کا ہے اس کے وہ بھی یہی حق حاصل ہے، وہ بھی یہ حق ولایت رکھتا ہے۔ یہ ہے اہل بیت کے اطاعت اور قرآنی تصور امامت۔ اس کے مقابلے میں جو تصور امامت پیش کیا گیا، اس تصور امامت کے اندر اعتقاد آپ قائم کر لیجیے، لیکن یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں اطاعت کا کوئی پہلو نہیں پایا جائے۔ احترام آپ کیجیے، لیکن بہرحال جو ہے اطاعت کے لیے آپ ان کی اطاعت نہ کریے۔ جیسے ہوتا ہے کہ مزار پہ آ کے سجادہ نشین سے جو ہے دعا کی خواہش کی جاتی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی جائے گی، دعا بھی کی جائے گی کہ آپ دعا کر لیجیے کہ اس الیکشن میں کامیاب ہو جاؤں۔ بھائی جب آپ ان کو اتنا پاک اور پاکیزہ اور صالح مانتے ہیں تو ان سے دعا کی کیوں خواہش کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں حکومت کیوں نہیں ان کے حوالے کرے گی؟ اب ان کے مقابلے میں اپنے کو آپ پیش کر رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہے کہ آپ بس دعا کیجئے لیکن حکومت کرنے کا حق ہم کو حاصل ہے۔ یہ عقیدہ امامت سے سازگاری نہیں رکھتا ہے۔ ہم اگر ان کو دینی حاکم مان رہے ہیں تو دنیا میں بھی ان کو اپنا حاکم مانیں، دین میں بھی ہم ان کی جانب رجوع کریں گے، دنیا میں بھی ہم ان کی جانب رجوع کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی نماز کے مسئلے تو ہم آپ سے پوچھیں گے، روزے کے مسئلے تو ہم آپ سے پوچھیں گے، حج کے متعلق جو ہے ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن طرز حکومت کو ہم کسی اور سے پوچھیں گے یا ہم خود بنائیں گے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ جس طرح سے نماز کے احکام میں آپ ہماری رہنمائی کریں گے، اسی طرح سے حکومت بنانے میں بھی آپ ہماری رہنمائی کریں گے، سیاست خارجی کے حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی کریں گے، اقتصاد کے حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی کریں گے، بازار کے حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی کریں گے، ہر میدان میں ہر منزل میں آپ ہماری رہنمائی کریں گے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل بیت اطہار میں پیش ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر عقیدہ آ رہا ہے کہ صرف اب آپ کا احترام کریں گے کہ آپ رسول اللہ کی نسل سے ہیں، سر آنکھوں کے اوپر ہم آپ کو بیٹھا لیں گے، آپ کے قدموں کی خاک جو ہے سر کے اوپر ڈالیں گے، لیکن کریں گے وہ کہ جو ہمارا دل چاہے گا؟ نہیں، یہ جناب یہ سازگاری نہیں۔ ہاں بھائی ہم آپ کے نام پہ دیکھیں چڑھوا دیں گے، آپ کے نام کے اوپر جو ہے بڑے بڑے جو ہیں وہ پروگرام کر دیں گے، لیکن کریں گے وہ کہ جو ہمارا دل چاہے گا۔ یہ اگر تصور ہے تو یہ امامت کا تصور قابل قبول نہیں ہے۔ امامت کا تصور یہ ہے کہ ایک مرد مومن، ایک مسلمان اگر کسی کو اپنا امام مان رہا ہے تو امام ماننے کے معنی یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر ترجیح دے، وہ اس پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہے، اس کے مال پر، اس کے گھر کے اوپر، اس کے ناموس کے اوپر، اس کی اولاد کے اوپر اتنا حق وہ خود نہیں رکھتا ہے جتنا وہ امام رکھتا ہے۔ یہ ہے تصور امام۔ اس تصور امامت آسان نہیں ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ امامت کو قبول کریں، اور ابتدائی سے اس حقیقت ہے کہ اس عقیدے کو اختیار کرنے والے انگلیوں کو شمار کرتے ہیں۔ اس کی کم تعداد تھی، اس سے کوئی کہے کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ گویا کہ بات صحیح نہیں۔ تعداد کی کمی جو ہے یا تعداد کی کثرت جو ہے کسی عقیدے کی صحت اور عدم صحت پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ حقانیت اس کی دیکھی جائے گی کہ عقیدے میں حقانیت پائی جاتی ہے
بشریت کے فائدے میں یہ عقیدہ ہے، ہاں یہ بشریت کے فائدے میں ٹھیک ہے، لوگوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لوگ جو ہیں ابھی اس عقیدے کو نہیں سمجھ پا رہے، لیکن آہستہ آہستہ جتنا جتنا زمانہ گزرے گا لوگوں کی عقل میں اضافہ ہوگا اور لوگ اپنے ارادے اور اختیار سے اس عقیدہ امامت کے ماتحت ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ امامت کا عقیدہ جو انسان اس عقیدے کا ہے وہ ہے کہ حق ولایت دے رہا ہے اس ذات کو جس کو وہ اپنا امام۔ ہمارے پاس امامت کے حوالے سے دو تصور کیسے ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے امامت عامہ اور ایک امامت خاصہ۔ جس طرح سے نبوت میں جو ہمارے مدارس کے اندر سلیبس نصاب تعلیم ہے اس میں بھی عقائد کی کتابوں میں دو انداز میں بنے ہوئے ہیں، ایک نبوت عامہ اور پھر ایک نبوت خاصہ۔ نبوت عامہ مثال کے طور پر اللہ کی جانب سے ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کی جانب سے جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کو دریافت کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ اب یہ ہے نبوت عامہ، اس کو عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ثابت کیا جاتا ہے۔ رہا نبوت خاصہ کا مسئلہ تو نبوت خاصہ مثال کے طور پر جیسے جناب پیغمبر اسلام کی نبوت، اس کو آپ کو کیسے ثابت کرنا ہے؟ پہلے تو ہم کو اور آپ کو مفہوم جو ہے نبوت کا عام مفہوم اس پہ بحث کرنا ہے کہ ہاں اللہ کے جانب سے کسی کو رہنما بنا کے بھیجا جائے کہ جو اللہ سے قوانین کو دریافت کرے، احکام کو دریافت کرے، شریعت کو دریافت کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ جب اس چیز کو آپ ثابت کر لیتے ہیں تب بات آتی ہے کہ یہ ذات جو نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے جیسے جناب پیغمبر اسلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کی نبوت ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، اس کو پھر دوسرے انداز سے ثابت کرنا۔ جیسے امامت عامہ کا مطلب کہ پیغمبر کے بعد امام کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں، اس سوال کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ ہاں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ پیغمبر کے بعد امام کی ضرورت ہے، تو اب خاص جناب امیر کی امامت کو ہمیں ثابت کرنا، اس کے لیے بھی نصوص جو فضائل و مناقب میں روایات آئی ان روایات کو پیش کیا گیا، مختلف روایات آیات کے ذریعے سے جناب امیر کی امامت کو ثابت کیا۔ اب بقیہ جو ائمہ ہیں ان کی امامت اگر ثابت ہو رہی ہے تو وہ گزشتہ امام کی قول کے ذریعے سے ثابت ہوگی امامت یا پیغمبر کی احادیث کے ذریعے سے ثابت ہوگی۔ جسے جناب پیغمبر اسلام سے یہ روایات ایسی روایات ہیں کہ جو بہرحال مسلمانوں کے کسی ایک فرقے نے نہیں بیان کری، تمام فرقوں نے ان روایات کو ذکر کیا۔ صحیح بخاری تک کے اندر جو ہے یہ روایت موجود کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ سب کے سب قریش تھے۔ یہ روایت کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، یا دوسری روایت کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے 12 جانشین اس دنیا میں نہ آ جائیں۔ جب یہ عدد مکمل ہو جائے گا تب قیامت آئے گی۔ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک میرے 12 جانشین ہیں، اور دنیا میں قیامت اس وقت آئے گی کہ جب یہ 12 جانشین ختم ہو جائیں، درجہ شہادت پہ فائز ہو جائیں۔ تو یہ روایات فریقان کی کتابوں میں موجود۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 12 جانشین کون ہیں؟ یہ ایک اہم ترین مسئلہ۔ 12 جانشین کے اوپر اتفاق کہ پیغمبر کے بعد 12 جانشین آئیں گے، لیکن یہ کون ہے بھائی؟ سوال یہ اٹھ رہا ہے۔ تو اب ہر ایک جو ہے وہ اپنے عقیدے اور اس کے اعتبار سے تفسیر کرتا ہے۔ بھی 4 تو وہ ہیں جو پیغمبر کے بعد میں آئے،
اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے اس میں بہرحال خلافت جو ہے وہ منہاج سنت سے منحرف ہو گئی تھی، لہذا اس کو تو خلافت راشدہ میں نہیں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب کب؟ آپ جائیے بنی امیہ میں، اور بنی امیہ میں کافی عرصے کے بعد ایک شخصیت نظر آتی ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی، جس کی 2 سال حکومت رہی، کہاں اس شخص کو خلافت راشدہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے جائیے، پھر کسی زمانے میں کوئی ایسا کوئی دکھا، اس کو بھی جو ہے پیغمبر کا جانشین مانا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ جو ہیں پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 ہیں، اس کے بعد پھر گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، انہیں زمانہ خالی ہے پھر، جبکہ ہر زمانے میں ایک امام کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے یہ ہے کہ ہمارے 12 خلیفہ ہیں، 12 جانشین آئیں گے، اسی طرح سے یہ بھی روایت آ رہی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام